سورہ بنی اسرائیل آیات 4 تا 10 کی قرأت سن رہے تھے. ترجمہ یوں ہے: پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپاؤ گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو، تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کے ترجمے کے بعد آج کے موضوع پر ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک بار پھر انشاءاللہ ایمان افروز تقریر سنیں گے. آپ کی تقریر کا عنوان ہے امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل. خواتین و حضرات، میں بڑے ہی ادب کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج اس بہت ہی اہم موضوع پر اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. ڈاکٹر اسرار احمد بعنوان امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني اسرائيل اور سورة الاسراء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا.
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ رواه الإمام الترمذي رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں پہلے سے بھی ہوگا اور اب بھی آ چکا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ امت کا ماضی اور حال 1450 برس پر محیط ہے، پھیلا ہوا ہے. اس کا کوئی نقشہ کھینچنا ایک خاکے کے درجے میں بھی کسی ایک نشست میں محال ہے، ناممکن ہے. کجا یہ کہ اس کے ساتھ مستقبل کا بھی اندازہ ہو، امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل. تو میں اس بات کو آپ کے سامنے عرض کرنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتا کہ اصل میں یہ مضمون مجھ پر کھلا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے سے. گویا کہ وہ میرے لیے کلید بن گئی، اس خزانے کو کھولنے کے لیے چابی کا کام دیا. وہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی. اس حدیث نے ایک دم میرے لیے امت مسلمہ کے ماضی، حال اور مستقبل کو سمجھنا ممکن بنا دیا اور اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا امکان مجھے نظر آیا. چنانچہ سن 74 کے رمضان مبارک میں میں نے ایک مقالہ لکھا حالت اعتکاف میں. وہ پھر بعد میں میثاق میں شائع ہوا، پھر کتابی شکل میں، کتابچے کی شکل میں شائع ہوا، انگریزی ترجمہ بھی شائع ہوا. آج میں اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں. اس سے پہلے کہ میں اصل گفتگو کا آغاز کروں، یہ نکتہ واضح ہو جانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعتبارات سے مشابہت کا ذکر کیا ہے. موجودہ امت مسلمہ یعنی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل. آپ میں سے بہت سے حضرات کے لیے تو بنی اسرائیل کے لیے یہ اصطلاح ہی بہت عجیب سی محسوس ہو رہی ہوگی، سابقہ امت مسلمہ. تو یہ اصل میں
ہماری ناواقفیت کی وجہ سے ہے، ورنہ جیسے کہ غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو ایسے ہم ہی واحد امت مسلمہ نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی ایک عظیم امت رہی ہے بنی اسرائیل، وہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے، ہم حضرت محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہیں تورات دی گئی تھی، ہمیں قرآن دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اہل ایمان جس طرح قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر ایمان کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں اگرچہ ان میں تحریف ہو گئی۔ پھر ذہن میں رکھیے اس امت میں 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور اور انجیل۔ اس کے علاوہ بہت سے نبیوں کے صحیفے، اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے عہد نامہ قدیم، کتنے انبیاء کے صحیفے اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے کہ ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ 2 مرتبہ تو صرف سورہ بقرہ میں ہی انہی الفاظ میں آیت وارد ہوئی ہے، 6 رکوع کے شروع میں اور 15ویں رکوع کے شروع میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے انعام و اکرام و احسان کو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ پھر جب سے یہ ایک امت کی شکل میں آئے، اس سے پہلے وہ ایک قوم تھے بنی اسرائیل، 12 قبیلے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے چلے، قوم تھے وہ، امت نہیں تھے۔ امت تب بنے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، اس وقت سے لے کر 1400 برس ایسے گزرے ہیں اس امت میں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ یہ جو چین ہے مسلسل انبیاء کی، آغاز بھی 2 رسولوں سے ہوا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اختتام بھی 2 پر ہوا، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، اور دونوں کے درمیان سمجھیے کہ ڈور بندھی ہوئی ہے کہ اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، بنی اسرائیل کی سیاست، ان کے انتظامی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتا تھا کوئی اور نبی اس کا خلیفہ بن جاتا تھا، جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ 2 مثالیں تو ہر انسان کو معلوم ہیں۔ بہرحال اس امت اور موجودہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہتیں 2 اعتبارات سے بیان کی گئی۔ ایک اس اعتبار سے مسلمانوں تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہوں گی جو سابقہ امت میں پیدا ہوئی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً پیروی کرو گے ان کے طور طریقوں کی کہ جو تم سے پہلے تھے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا اٹھا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی بدبخت ضرور ایسا اٹھے گا جو اپنی والدہ سے زنا کرے گا۔ تو یہ تو ہے گمراہیوں کا معاملہ، امت کے اندر پیدا ہونے والی اعتقادی اور عملی گمراہیاں۔ چنانچہ اس کے ضمن میں جو 10 رکوعوں پر مشتمل فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل پر سورہ بقرہ میں، 5ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے بات اور 15ویں رکوع کے آغاز تک چلتی ہے، اس میں در حقیقت ہم اپنی موجودہ کیفیت کا اس آئینے میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ ساری اعتقادی اور عملی گمراہیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی۔ ہم تو بخشے بخشائے ہیں سیغفر لنا، ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں،
ہمیں تو آگ جہنم کی چھوئے گی کہ نہیں چھوئے گی تو گنتی کے چند دن. پھر دین کے اندر تفریق، کچھ احکام ماننے کچھ نہ ماننے، جس کا میں حوالہ اس سے پہلے دے چکا ہوں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. پھر یہ کہ دین کے ظاہر کے اوپر ہی اپنی ساری توجہ جو ہے مرکوز کر دینا، باطنی اس کی حقیقت اور باطنی روح سے صرف نظر کر لینا، ظاہری چیزوں میں بال کی کھال اتارنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کفر کے فتوے لگا دینا. جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہ جاتے ہو، سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. رفع یدین پر تو ہو رہا ہے، من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو میں اور ہوں، اور سودی کاروبار میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. تو ایک پہلو تو یہ ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے بہت توجہ طلب ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ اصل میں ان آیات میں سورہ بقرہ کے 10 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ایک آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس اعتبار سے تمہارے اندر بھی گمراہیاں پیدا ہو کر رہیں گی، تاکہ جن کو بھی اللہ توفیق دے وہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں. دوسرا، اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے تھے، ایک ہے ان کی اپنی اعتقادی اور عملی گمراہیاں، ایک ہے جو حالات ان پر واقع ہوئے تھے، وہی حالات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واقع ہوں گے. اور اس ضمن میں جو آپ نے تشبیہ دی ہے اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت پر مبنی تمثیل یا تشبیہ ممکن نہیں. جیسے ایک جوتی کے دو جوتے، ایک جوڑے کے دو جوتے، اگر آپ ان کو زمین پر رکھا ہوا دیکھیں گے تو فرق نظر آئے گا، ایک کا پنجہ یوں ہے ایک کا پنجہ یوں ہے، فرق ہے. ان کے تلوے ملا دیجئے تو بال برابر، فرق نہیں. تو ویسے تو ظاہر بات ہے ان دونوں امتوں کی تاریخ میں 2000 سال کا فصل ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. تو ایگزیکٹلی تو وہ حالات نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کہ اگر آپ تھرو دی لائنز ریڈ کر سکتے ہو بین السطور، تو واقعہ یہ ہے کہ بالکل کاربن کاپی ہے، جو کچھ ان پر بیتا وہی ہم پر بیتا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی حدیث کی روح سے، اور پھر یہ آیات جو آج تلاوت بھی کی گئی، جن کی قرات کی گئی، جن کا ترجمہ آپ کو جناب منظور شیخ صاحب نے بھی سنا دیا، میں بھی کچھ ترجمہ کروں گا. ان آیات پر جب میں نے غور کیا، اس حدیث کی روح سے ان چند آیات میں جو خزانہ تھا، صندوق تھا، اس کا اسے کھولا تو جو بات سامنے آئی ہے وہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دوسری بات جو میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائے وہ یہ ہے کہ میرا موضوع ہے امت کا ماضی، حال اور مستقبل. اسلام کا ماضی، حال اور مستقبل یہ دوسرا موضوع ہے. ان دونوں کو ایک شے میں سمجھیے. اسلام کا عروج حضور کے اور خلافت راشدہ کے دور میں ہوا، اور خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ اس کا زوال شروع ہو گیا. وہ زوال تقریباً 1400 برس تک مسلسل 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 جاری رہا. ہاں اب وہ وقت آنے والا ہے کہ پھر اس کا ایک عروج ہوگا، لیکن امت کا معاملہ اس کے برعکس ہے. امت ایک مرتبہ اٹھی پھر گری، پھر اٹھی پھر گری. اور بنی اسرائیل کے لیے انہی 4 ادوار کا تذکرہ ہے جو ان آیات میں ہے. ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا، پیش کی بنی اسرائیل کو، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اپنی کتاب میں، تورات میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم 2 مرتبہ زمین میں با فساد بچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور سرکشی کرو گے، بہت اونچی سرکشی، بہت بڑی سرکشی. اب یہاں پر حذف سمجھیے، محذوف سمجھیے، انڈرسٹوڈ سمجھیے کہ جب یہ وقت آئیں گے
تو تم پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے پڑے. اس لیے کہ آگے جو لفظ وعدہ آ رہا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو وعدہ تو عذاب کا تھا اصل میں، یہ تو خبر تھی صرف، یہ وعدہ نہیں تھا کہ تم 2 مرتبہ اپنی تاریخ کے دوران بہت شدید سرکشی کرو گے، اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کی شریعت کے خلاف بہت فساد مچاؤ گے. اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا اب امپلائڈ سمجھیے، اور اس پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے تم پر برسے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو جب ان 2 وعدوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، یعنی عذاب کا وعدہ جو ہم نے تم سے کیا تھا، جو وعید دی تھی تمہیں، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم چڑھا لائے تم پر اپنے وہ بندے جو بہت جنگجو تھے، بہت وحشی تھے، بہت فوجی قوت کے حامل تھے. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو تمہاری آبادیوں میں گھس گئے اور پھیل گئے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور وہ وعدہ جو ہے پورا ہو کر رہا. اس سے واضح ہو گیا وعدہ عذاب کا تھا. ظاہر بات ہے کہ اس پہلے زوال سے یا پہلے سرکشی سے، اس سے قبل یقیناً کوئی دور اچھا تھا جس کے بعد یہ زوال آیا ہے. وہ دور ہے جو ان کی خلافت راشدہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تقریباً 100 برس. یہ بعد میں تفصیل سے ذرا بحث کروں گا، اس لیے کہ ہمیں سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ جو ہے اس کا بھی خاکہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اس لیے کہ مستقبل میں اصل جو پیچ پڑنے والا ہے، جیسے پتنگوں کا پیچ پڑتا ہے، وہ انہی 2 امتوں کے مابین ہے بنیادی طور پر. اور اس کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے دونوں کی تاریخ کا ایک خاکہ ذہن میں ہونا چاہیے. پھر فرمایا ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے لوٹا دی تمہاری باری ان پر. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مالوں کے ساتھ، اموال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری تعداد تو وہ پہلے دور عروج کے مقابلے میں بھی زیادہ ہو گئی. ان احسنتم، اگر تم نے کوئی بھلائی کمائی، احسنتم لانفسکم، تو تم نے اپنے لیے کمائی. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم نے برائی کمائی، فَلَهَا، وہ بھی تمہارے اپنے نفس کے لیے ہے، اپنی جانوں کے لیے ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آیا دوسرے وعدے کا وقت، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، پھر دیکھیے وہ الفاظ یہاں محذوف مانیے. بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، پھر ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے اور ایسے بندوں کو تم پر چڑھا لائے جو بڑے جنگجو تھے، بڑی قوت رکھنے والے تھے. تو یہاں اب اس کے بعد پڑھیے لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے حلیے بگاڑ دیں، تمہارے چہرے بدل ڈالے. یہ تو لفظی ترجمہ یہی ہونا چاہیے، لیکن بامحاورہ کیا ہوگا؟ تمہارا حلیہ بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ داخل ہو مسجد میں، بیت المقدس کی مسجد میں جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی، جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. پہلی مرتبہ کے ذکر میں اس کا بیان نہیں آیا تھا. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ مقابل کی چیزوں کو حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ اختصار سے کام لیا جائے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ جیسے وہ داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر بھی انہیں اختیار حاصل ہو جائے اسے برباد کر کے رکھ دیں، تباہ کر دیں. یہ ہے چند آیات جن میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے، ان میں تو 3 ادوار کا ذکر ہے، لیکن ایک دور جو ہے ان کا امپلائڈ ہے کہ پہلے دور عذاب یا دور زوال سے پہلے ان کا ایک سنہری دور بھی تھا. اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک خاکہ ذہن میں جما لیں. 1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ کو تورات ملی، تو 1400 قبل مسیح سے بنی اسرائیل ایک امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ شروع ہوئی.
حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب تورات حاصل کرنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھے فلسطین کی طرف، اور آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب داخل ہو جاؤ اور جنگ کرو، جو لوگ یہاں ہیں انہیں یہاں سے نکالو، مشرکین ہیں، نہایت گمراہ قومیں یہاں آباد ہیں، یہاں سے نکالو، تاکہ یہ سرزمین جہاں تمہارے جد امجد ابراہیم رہتے تھے، یہ سرزمین جہاں تمہارے جد امجد اسحاق رہتے تھے، حضرت یعقوب رہتے تھے، اور جہاں سے وہ ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے تھے، تم دوبارہ وہ زمین حاصل کر لو۔ لیکن انہوں نے جنگ سے صاف انکار کر دیا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ جاؤ، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم جا کے جنگ کرو، وہ تو بڑے بڑے قوی جثہ لوگ ہیں، بڑے خوخار لوگ ہیں، ہم ان سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ پر اس قدر شدید بیزاری طاری ہوئی، آپ نے اللہ کی جناب میں دعا کی، رب انی لا املک الا نفسی و اخی، پروردگار مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی ہارون کی جان پر۔ اور یہ پوری قوم انکار کیے بیٹھی ہے۔ 6 لاکھ میں سے صرف 2 افراد نکلے تھے، یوشع ابن نون جو بعد میں جانشین ہوئے حضرت موسیٰ کے اور نبی تھے، جوشوا کہتے ہیں بائبل میں انہیں، اور کالب بن یفنہ، یہ دو رسول، 2 ان کے یہ امتی، 4 آدمی، ظاہر بات ہے کہ وہ کیسے جنگ کرتے۔ تو حضرت موسیٰ کی دعا تھی کہ رب انی لا املک نفسی الا نفسی واخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اے اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان علیحدگی کر دے، میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ان ناہنجاروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، رہنا تو ہوگا تمہیں انہی کے ساتھ، البتہ انہیں ہم یہ سزا دے رہے ہیں کہ 40 برس تک یہ ارض مقدس اب ان پر حرام ہو گئی، اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے پھریں گے، یتیہون فی الارض، اسی سے اس سینا کے صحرا کو صحرائے تیر کہا جاتا ہے، یتیہون فی الارض۔ اسی 40 سال کے دوران میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ تقریباً پوری نسل جو مصر سے نکل کر آئی تھی وہ فوت ہو گئی۔ اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی صحرا میں، جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے نہیں تھی، صحرا کی وسعتوں میں پیدا ہوئے، جیسے کہ اقبال کہتا ہے، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ شہری لوگوں کے اندر تو طرح طرح کی کمزوریاں آ جاتی ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی، بڑے بڑے شہر ان کے اندر جو بھی خرابیاں آتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ تو فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو صحرا میں جو نسل پیدا ہوئی اب 40 سالوں میں اور وہ جوان ہو گئی، اس نے پھر جوشوا یعنی حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں جہاد کیا، قتال کیا، جیریکو، اریحا اس کا نام تھا، آج کل آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات میں، تو اسرائیل میں اور جو فلسطین کے شہروں میں جیریکو ایک مشہور شہر ہے، سب سے پہلے وہ فتح کیا، اس کے بعد پورا فلسطین فتح کر لیا۔ غلطی یہ کی کہ کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلوں نے 12 چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی۔ اب 12 ریاستیں ہوں گی تو آپس میں کھٹ پٹ بھی ہوگی، اختلافات بھی ہوں گے، جیسے ہمارے دور زوال میں ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت کا جو کنٹرول تھا وہ ڈھیلا پڑ گیا، تو اب ہر جگہ پر راجے ہیں، مہاراجے ہیں، نواب ہیں، لوکل لوگ کھڑے ہو گئے اور ان پر کوئی کنٹرول اب مرکز کا نہیں رہا۔ پھر وہ آپس میں لڑتے بھی تھے، یہ آپس میں لڑتے بھی تھے، اور جو قریب کے مشرک قبائل تھے ان سے ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی لیتے تھے، ان سے شادیاں بھی کی، ان سے خلا ملا بھی رکھا، مشرکانہ اوہام بھی پیدا ہو گئے، غلط رسومات بھی انہوں نے اپنے ان مشرک ہمسایوں سے سیکھ لی، تو پھر ان پر ایک سزا مسلط ہوئی، اور جو آس پاس کے مشرک قبائل تھے انہوں نے انہیں فتح کر کے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا۔ 300 برس اس کیفیت میں گزرے ہیں، اس کے بعد